جی، شوگر کین ہماری کافی امپورٹنٹ فصل ہے، کراپ ہے، اس کے اوپر بہت سارے چیزیں ہماری ڈپینڈ ہیں۔ شوگر کھانے کا ہمیں ویسے ہی ایز اے قوم بہت شوق ہے۔ ہماری مٹھائیاں، ہماری جتنی بھی ٹٹ بٹس ہیں، ساری شوگر بیسڈ ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ شوگر ملز کافی ہیں، اور یہاں پہ ہمیشہ شوگر ملز اور کسانوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی تنازع یا جھگڑا چلتا رہتا ہے، اور جس سے کسی سال شوگر کی پروڈکشن اچھی ہوتی ہے، کسی سال نہیں اچھی ہوتی۔ اس کی میجر بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہے، کوالٹی بہت پور ہے۔ یعنی کہ یہ میں فارمرز کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ فارمرز کی اگر کوالٹی اچھی ہو اور اس کی شوگر کنٹینٹ زیادہ ہو، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، تو پھر ہمیں گنجائش مل جاتی ہے۔ یعنی کہ شوگر کین کو پروڈکشن سے لے کے چینی کو کھانے والے تک پہنچانے کے درمیان میں جو مارجنز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں، جس سے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان بٹوین، ان کو ریزنیبل پروفٹ مل جاتا ہے۔ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جو چیز کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ پروفٹ لے جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر شوگر کین کی کمی ہو تو کسان جو ہیں وہ 300-400 روپے من گنا دیتے ہیں، اور اگر شوگر کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے تو وہ 150 روپے من دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چینی کی صورتحال ہے۔ اب اس کے اوپر ہم نے کافی تو نہیں، 2-3 پہلے پروگرام ہم نے کیے ہیں، اور اس کی بڑی ڈیٹیلز میں ہم نے شوگر کین کی پروڈکشن کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو ختم یا کم کر سکتے ہیں، اور کوالٹی کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں شوگر کین کی۔ اب پچھلا جو میرا لیکچر تھا کچھ دن پہلے، اس میں دوبارہ اپڈیٹ دی گئی تھی کہ کس طریقے سے شوگر کو پروڈیوس کیا جائے، اور شوگر کین کو پروڈیوس کیا جائے، جس سے ہم اپنی آئندہ مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ اس میں 2-3 کویشچنز آئے۔ ایک کویشچن یہ ہے کہ مدر شوٹ کا کیا کرنا ہے، اور دوسرا تھا کہ جو ریٹون کراپ ہے اس کو مینیج کرنے کا کیا کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم جو کنونشنل طریقے سے گنا لگا ہوا ہے اس کو پکنے کے اوپر شفٹ کر سکتے ہیں بغیر نئی پلانٹیشن کے۔ یعنی کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ سارا گنا ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کے ہل چلا کے سارا کچھ صاف کر دیں اور نئے سرے سے سارا کام کریں۔ بہتر تو یہی ہے، کیونکہ گنے کو میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو یہ فصل نہ سمجھیں، اس کو سمجھیں کہ میں ایک باغ لگا رہا ہوں جو کافی سال تک، یعنی کہ 8-10 سال تک آرام سے چلے گا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے، اسی طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آج کی اس جو میری ویڈیو ہے اس میں میں اپڈیٹ کروں گا کہ کیا کیا جو پچھلی دفعہ میرے سے رہ گئی تھی، کوتاہیاں ہو گئی تھیں، کو پوائنٹ مس ہو گئے تھے، ان کو کور کرتے ہیں، اور فردر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب پہلی چیز تو ہے کہ جو مدر شوٹ کی کٹنگ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور اس کو کیسے کیا جائے، اور پھر ریٹون کی مینجمنٹ جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے مینیج کریں۔ ابھی ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 100 کلو سے زیادہ ہمارا بیج جو ہے فی ایکڑ نہ لگے۔ یعنی کہ نئی کراپ اگر لگانی ہے تو 100 کلو سے زیادہ بیج نہ لگے، اور جو نارمل کاشتکار ہیں وہ کچھ 6000 کلو کا بیج استعمال کرتے ہیں۔ اب 100 کلو کے لیے یعنی کہ 100 کلو بہت زیادہ بیج ہے، اور اس میں سارا جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں سارا بتا دیا گیا تھا کس طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے کہ بغیر کھادوں کے، بغیر زہروں کے ہم کس طریقے سے پروڈکشن لینی ہے وہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ پانی کے کس طرح لگانا ہے وہ بھی بتا دیا گیا تھا، اور ییلڈ کس طریقے سے ہم 2000 من تھوڑی بہت اوپر نیچے کیسے کر کے اس کی ایوریج لے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ریٹون جو کراپس ہیں ان کو کس طریقے سے ہم مینیج کریں کہ وہ سال تک ہمیں بغیر نئے ریپٹیشن کے۔ نارملی تو یہ ہے کہ 2-3 فصلوں کے بعد آپ کو دوبارہ شوگر کین لگانا پڑتا ہے، لیکن اس کی اگر مینجمنٹ صحیح کی جائے اور پکنک پہ ہو تو پھر یہ 8-10 سال تک بھی اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ چلتا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ جب ہم پکنک پہ جاتے ہیں تو اس کی شوگر ریکوری بہت بڑھ جاتی ہے۔ شوگر ریکوری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جو سب سے قیمتی گنے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ یعنی کہ مڈ کے قریب جو 1.5 فٹ 2 فٹ کا حصہ ہوتا ہے، جو نارملی کنونشنل کراپ میں ہم زمین کے اندر چھوڑ جاتے ہیں،
یہ پکنک میں وہ ہم اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں. اور وہ ہارویسٹ کرنے کا وہی سب سے زیادہ وزنی حصہ ہوتا ہے, اسی میں سب سے زیادہ شوگر کنٹینٹ ہوتا ہے, اور وہ جب ریکور ہوتا ہے تو پھر شوگر کی پرسنٹیج ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب ہم واٹر کی مینجمنٹ صحیح کرتے ہیں تو پھر شوگر کی جو پروڈکشن ہے نارمل طریقے سے پودے کے اندر وہ بھی زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ اوپر والا حصہ جو ہے اس میں بھی شوگر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ایک اس میں اپرچونٹی یہ بھی ہے کہ ہم نے گنے کے اندر فصلیں لگانی ہیں یا فصلوں کے اندر گنا لگانا ہے, یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کر دیا تھا. اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ پروفٹ کس طریقے سے ہم لینا ہے, یعنی کہ خرچے کا تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے, پروفٹ یعنی کہ پروفٹ میں سے پروفٹ کس طریقے سے نکالنا ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے. آپ کے ذہن کھولنے کے لیے یہ ساری میں باتیں کرتا ہوں, اور تاکہ آپ جو ہے ایک روٹین سے باہر نکل کے دوبارہ صحیح طریقے سے آرگنائز کریں اپنی پروڈکشن سائیکل کو, پروڈکشن کو, تاکہ آپ کا بینیفٹ بھی ہو, ملک و قوم کا بینیفٹ بھی ہو, اور ہمارے جو کنزیومرز ہیں ان کو بھی اچھی خوراک, صحت مند خوراک, زہروں سے پاک خوراک کم قیمت پہ دستیاب ہو. سو اس لیے سب سے پہلے جو ہم یہ طریقہ ہے کہ فالو پکننگ ایز ایکسپلینز ان دا پریویس اپڈیٹ, پچھلی اپڈیٹ میں سارا پروڈکشن پروسیس بتا دیا گیا تھا, اس کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو چیز مس تھی وہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ مسنگ جو تھی کہ ہم کچھ دوستوں نے وہ میں مس کر گیا تھا کہ مدر شوٹ کا کیا رول ہے. مدر شوٹ جب ہم گنا نیا خاص طور پہ جب گنے کی کاشت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو شگوفہ نکلتا ہے, جو شوٹ نکلتی ہے, وہ اس کو مدر شوٹ کہتے ہیں, اور وہ حاوی ہو جاتی ہے باقی سارے بچونگڑے بن جاتے ہیں. اس لیے لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں وہ دینے کے لیے ہم مدر شوٹ کو کاٹ دیتے ہیں. اور مدر شوٹ کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بالکل قریب سے قریب کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے, شارپ ایج سے ان کے بہت تیز دھار چاقو جو ہوتا ہے اس سے کاٹا جاتا ہے قریب سے قریب کر کے. پھر جب وہ کاٹتے ہیں تو پھر ہفتے 2 ہفتے بعد آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اس کے ٹلرز نکلتے ہیں, اور ہر ٹلر جو ہے اس کی ایک ہی آپ دیکھیے کہ گروتھ ہوگی, اور ایک سائز کے جو ہیں وہ اس طریقے سے ٹلر بنیں گے. اور پھر ایک ہی سائز کے, یعنی کہ آئیڈیا یہ ہے کہ ایک جو ہمارا پلانٹ ہے, پودا ہے, اس میں سے کم از کم 10 جو ہے ملیبل کینز ملنے چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ جب اس طریقے سے عمل کریں گے تو بچونگڑے نہیں ہوں گے, سارے ہی گنے اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کو میں سیل کر سکیں. اور وہ یعنی کہ بچونگڑے ایک تو اسپیس روکتے ہیں, اور ایک ظاہر ہے اس کی وجہ سے باقی گنے جو ہیں ان کو بھی افیکٹ ہوتا ہے. سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں مدر شوٹ کو کاٹنا لازمی ہے اور کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ ٹو شفٹ کنونشنل ٹو پکنک. اب کنونشنل پرانے طریقے سے گنا لگا ہوا ہے, ہم نے کس طریقے سے اس کو یا تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اکھاڑیں, دوبارہ سارا اس کو کچھ کریں, اور اس کو کرنے کے بعد پھر دوبارہ نئے سرے سے پلانٹنگ کریں. تو ایک خرچے والی بات ہے, حال دو ہم 2-3 سال بعد ہمیں کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی اگر تعداد موڈی ہے, اگر تو 2-3 سال کا ہو چکا ہے تو پھر تو اس کو اکھاڑنا ہی پڑے گا. اکھاڑ کے نئے سرے سے پکنک کے پورے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے لگائیں. اگر 1 سال کا ہے, ابھی پہلی دفعہ لاسٹ ٹائم لگایا تھا, اور آپ پکنک پہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ اس کو جو کھیلیوں کے درمیان میں جگہ ہے اس میں گہرا حال چلا کے ہارڈ پین بریک کر دیں, تاکہ پانی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو کھوری آپ کے پچھلے کماد کی ہے اس کو اس طریقے سے اسپریڈ جی. اب اس کے بعد یہ کھوری سے آپ نے اچھے طریقے سے بیڈس کو کور کر دیا. اگر 2 کھیلیاں ہیں, یعنی کہ
بیڈ کی بجائے 2 کھیلیے ہیں تو وہ بھی درمیان والی جو آپ کی فرو ہے یا کھیلی ہے وہ ختم ہو جائے گی. 2 جو کہتے ہیں فروز اور رجز جو ہیں وہ 2 رجز آپ کے ہاں ہوں گی. درمیان والی رج کو آپ نے بند کر دینا ہے پیچھے سے تاکہ اس رج میں پانی نہ آئے, اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیا اپنا کھوری کے ساتھ جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس میں جو یعنی کہ ان 2 لائنوں کے درمیان جہاں سے ٹریکٹر گزرا ہے اس میں 2 ریجز ہو گئی آپ کے پرانے طریقے سے آپ دیکھیں گے. تو دونوں ریجز جو ہیں ان کے درمیان والی کلی میں نے جس سے پہلے عرض کیا اس کو آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ اس میں پانی نہ جائے اور سائڈ والی کلوں پہ پانی جائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی کھاد, کوئی پیسٹیسائڈ, کوئی چیز آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. قطعی طور پہ بھی آپ نے یعنی کہ کنونشنل سے آپ نے پکنک پہ جانا ہے تو گہرا ہل چلا کے ہر کھیلی کے اندر, یا آپ بے شک آلٹرنیٹ جہاں سے ٹائر گزر رہا ہے اس جگہ پہ آپ گہرا ہل چلا لیں اور اس کے بعد آپ کھیلی اپنا اس کی جو پرالی ہے اس کو اچھی طریقے سے مچ سے کور کر دیں اور درمیان والی کھیلی جو ہے یعنی کہ ایک کھیلی چھوڑ کے ایک کھیلی کو بند کر دیں اور اس کو پھر اس طریقے سے پانی لگانا ہے آپ نے. سو اریگیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا میں بہت ہی ہر دفعہ میں اس کے اوپر بہت ایمفیسائز کرتا ہوں کہ جتنا آپ کم لگائیں گے پانی اتنا آپ کی پروڈکشن بہتر ہوگی, زیادہ کوانٹیٹیو ہوگی, کوالٹی بہتر ہوگی, شوگر کنٹینٹ زیادہ ہوگا, کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو ملچ کے بعد یہ ہے کہ یہ کنونشنل طریقے کا کرنا ہے. اس کو ملچ پہ جب اس پہ شفٹ کیا گیا تو یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرنا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کے رزلٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ, سب دعائیں آپ کے لیے ہیں, آپ کی گائیڈنس سے اور اللہ کے کرم سے یہ سب ممکن ہوا. پہلے تو سر جب سٹارٹ کیا تھا نا تو ارد گرد کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ جب ایک ٹلر تھا تو ہوتا ہی یوں ہے کہ اس کو ڈسکے چلا دیں, روٹاویٹر چلا دیں, ختم کر دیں, یہ کیا لگایا آپ نے, یہ نیا طریقہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں. تو اب جو ہے ویورز یہ کہتے ہیں کہ ایسا کماد ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایک دو دوستوں نے تو بالکل یہ کومنٹ کیے کہ ہم نے ایسا کماد دیکھا نہیں ہے کبھی کہ فرسٹ ایئر میں اس طرح اتنے گنے. تو جو رویتی ہے ان کے وہ تو صرف 4-5 تک ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ 12 سے لے کر 20-22-25 تک ہیں, اور ابھی بھی یہ ٹلر اور نکال رہا ہے. تعریفیں ہیں سر, دیکھنے والا جو ہے نا حیران رہ جاتا ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی کراپ جا رہی ہے.